بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زیادہ دلچسپ، ناقابل یقین اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ تو آئیں پھر کہانی شروع کرتے ہیں۔ وہ خیالوں میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب پیدل چلنے والے راستے کے بجائے سڑک پر آ گیا تھا۔ وہ تو بلا ہو کار والے کا کہ اس نے عین اس وقت بریک لگا دی جب گاڑی اس سے ٹکرانے والی تھی۔ بریکوں کی چرچراہٹ کی آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر پلٹا اور کار سے ٹکرا کر گر پڑا، لیکن اسے کوئی چوٹ نہ آئی۔ وہ کپڑے جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس دوران اس کے ہاتھ میں موجود فائل گر پڑی تھی اور کاغذات ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ اس نے خود کو سنبھالا اور پھر کاغذات اکٹھا کرنے لگا۔ کار والا بھی نیچے اتر آیا۔ اس نے قیمتی لباس پہن رکھا تھا اور چال ڈھال سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کھاتا پیتا شخص ہے۔ اس نے اسے کاغذات اکٹھا کرنے میں مدد دی اور فائل اس کے ہاتھ سے لے کر اس میں موجود کاغذات کا کچھ دیر جائزہ لیتا رہا، پھر بولا، لگتا ہے کہ تم کافی دنوں سے مایوس ہو رہے ہو۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ تمہاری حالت سے ظاہر ہے۔ تمہارے کاغذات بتا رہے ہیں کہ تمہیں ایم اے کیے ہوئے 4 سال کا عرصہ بیت گیا ہے۔ اس دوران تم نے پوری کوشش کی ہے لیکن ملازمت نہیں ملی ہے۔ اب تم یہ سوال کرو گے کہ مجھے اس بات کا علم کیسے ہوا؟ ہاں، تمہیں بتاتا چلوں کہ جس طرح بے خیالی اور مایوسی کے عالم میں تم چل رہے تھے، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں بھی مایوس ہو گیا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سڑک کنارے کھڑے ہو کر باتیں کرنا مناسب نہیں۔ آؤ کسی ہوٹل میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں کار میں بیٹھ گئے۔ چند منٹ بعد وہ ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کار والا بولا، سب سے پہلے تو میں تمہیں اپنا نام بتا دوں۔ میرا نام سیٹھ موتی والا ہے۔ اب تم مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دو۔ سیٹھ صاحب، میرا نام لیاقت ہے۔ میری 3 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی ہے۔ ابو ایک کارخانے میں کام کرتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمیں اعلیٰ تعلیم دلائی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ کارخانے میں ایک حادثہ ہوا جس میں میرے والد کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں۔ کارخانے والے نے جو تھوڑی بہت مدد کی وہ کتنے دن کام آتی۔ اس دوران میں نے ایم اے کر لیا تھا۔ میرے گھر والوں کو مجھ سے بڑی امیدیں تھیں کہ مجھے ملازمت مل جائے گی اور ہمارے سب مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن آج 4 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا ہے۔ جوتیاں گھس گئی ہیں لیکن ملازمت نہیں ملی۔ وجہ؟ کہیں سفارش کی ضرورت ہوتی ہے تو کہیں رشوت۔ یہ دونوں چیزیں تو میرے پاس ہی نہیں ہیں۔ لیاقت، تمہارے حالات تو بڑے دردناک ہیں۔ اتنا کہہ کر سیٹھ موتی والا کچھ سوچنے لگا۔ چند منٹ بعد بولا، لیاقت، میرے پاس ایک کام ہے۔ کام؟ کیسا کام؟ اگر تم وہ کرنے پر تیار ہو جاؤ تو تمہارے حالات بدل سکتے ہیں۔ کیا کام ہے؟ آپ بے فکر رہیں، میں تیار ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں بتاتا چلوں کہ وہ کام تھوڑا سا غیر قانونی ہے۔ غیر قانونی؟ کیا مطلب؟ مطلب بتانے سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم جس ملازمت کے حقدار تھے وہ تمہیں ملی؟ نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہارا حق کسی اور کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایسا ہی ہے؟ اگر تمہارے پاس وسائل ہوتے تو کیا تم انہیں اپنا حق غصب کرنے دیتے؟ نہیں، میں انہیں ایسا کبھی کرنے نہ دیتا۔ میرا کام یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو وسائل مہیا کرتا ہوں جن کے حقوق غصب کر لیے گئے ہوں، تاکہ وہ ان لوگوں کو سزا دے سکیں۔ ایک بات اور۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں یہ وسائل اور مواقع دینے کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی تنخواہ بھی دیتا ہوں۔ اگر تم میرے ہاں کام کرنے پر تیار ہو تو بتا دو، میں تمہیں ہر ماہ 1 لاکھ روپے تنخواہ دوں گا۔ اس کے علاوہ اگر تم نے کام ہماری توقع کے مطابق کیا تو تمہاری تنخواہ میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ اتنی تنخواہ؟ ہاں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کام کی وضاحت نہیں کی، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔
میں کام کے بارے میں تمہیں تفصیل تو بتا رہا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے میرے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی تو تم اور تمہارے گھر والے دوسرا سانس نہیں لے سکیں گے۔ یہ کہتے ہوئے سیٹھ موتی والے کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ لیاقت کپ کپا اٹھا۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، کیونکہ اس کام میں تو ایک چھوٹا سا مہرہ ہوں، میں تو خود کسی کے سامنے جواب دہ ہوں۔ تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس کام میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں جو ہر محکمے میں موجود ہیں، اس لیے تم ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ تم نے اتنی تعلیم حاصل کی لیکن تمہیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ تمہیں تو چپراسی تک کی نوکری نہیں ملی، تم مزدوری بھی کرنے کے قابل نہیں ہو۔ میں تمہارے جیسے لوگوں کو تلاش کرتا ہوں، پھر انہیں وہ وسائل اور مواقع دیتا ہوں کہ جن کی مدد سے وہ اپنے حقوق غصب کرنے والوں کو سبق سکھا سکیں۔ حالانکہ وہ بدلہ تو اپنا لیتے ہیں، لیکن میں انہیں پیسے دیتا ہوں۔ تم اچھی طرح سوچ لو، اگر دل مانے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک کارڈ نکالا اور اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ پھر وہ بولا، اس نمبر پر فون کر کے صرف اتنا کہنا کہ میں تیار ہوں، پھر باقی معاملات طے کر لیں گے۔ اس نے لیاقت کے جواب کا انتظار بھی نہ کیا اور اٹھ کر چل دیا۔ لیاقت کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر اس نے وہ کارڈ اٹھا کر جیب میں ڈالا اور گھر کی طرف چل دیا۔ وہ ساری رات کروٹیں ہی بدلتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اس قابل نہیں ہوا تھا کہ چار پیسے کما سکے۔ سوچتے سوچتے وہ ایک فیصلے پر پہنچ ہی گیا۔ دوسرے دن اس نے ایک پی سی او سے سیٹھ موتی والا کو فون کیا اور بولا، سیٹھ صاحب میں تیار ہوں۔ بہت اچھے، مجھے اسی بات کی امید تھی۔ آج شام 4 بجے اسی ہوٹل میں ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اب لیاقت کو 4 بجے کا انتظار تھا۔ اس نے باقی وقت بڑی مشکل سے کاٹا اور وقت سے پہلے جا کر ہوٹل میں بیٹھ گیا۔ وہ اپنے گھر والوں کو بتا کر گیا تھا کہ آج سب کے خواب پورے ہو جائیں گے، اسے آج بہت اچھی ملازمت ملنے والی ہے۔ ٹھیک 4 بجے سیٹھ موتی والا ہوٹل میں داخل ہوا۔ اس نے لیاقت کو دیکھا اور سیدھا اس کی طرف آیا۔ اس سے ہاتھ ملانے کے بعد وہ بیٹھتے ہوئے بولا، لیاقت مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہو۔ آج سے تمہارے سب مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ تم ہمیں دوستوں کا دوست پاؤ گے۔ شکریہ سیٹھ صاحب، میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ جب ناانصافی کا راج ہو تو پھر میرے جیسے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ملیں گے تو اور کیا کریں گے؟ 2 دن بعد تمہیں پہلا کام دیا جائے گا۔ ہمارا اصول ہے کہ ہم مہینے میں ایک آدھ بار ہی کام دیتے ہیں، باقی وقت عیش کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ وقت کسی دوسرے شہر میں جا کر تمہیں گزارنا ہوگا۔ وہ کیوں؟ تاکہ تمہارے گھر والوں کو شک نہ پڑے کہ یہ کیسی ملازمت ہے کہ تم ایک آدھ دن ملازمت پر جاتے ہو، دوسرے شہر میں رہائش اور دوسرے اخراجات ہمارے ذمہ ہوں گے۔ لیاقت نے سر ہلا دیا۔ اب تم جاؤ اور میرے فون کا انتظار کرو۔ یہ میری طرف سے پیشگی کچھ رقم ہے اور ہماری دوستی کا پہلا تحفہ یہ موبائل فون ہے۔ یاد رکھنا، موبائل پر کبھی بھی تم اس کام کے حوالے سے بات نہیں کرو گے، صرف ملاقات وغیرہ کی جگہ طے کرنے کے لیے استعمال ہوگا، باقی تم اسے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ سیٹھ موتی والا چلا گیا تو اس نے رقم گنی، وہ 15,000 روپے تھے۔ وہ خوش ہو گیا کہ اب اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ گھر جاتے ہوئے مٹھائی کا ایک ڈبہ بھی لیتا گیا۔ امی ابو کو اس نے خوشخبری سنائی تو وہ اسے دعائیں دینے لگے۔ بہنیں بھی بہت خوش تھیں کہ آخر ان کے بھائی کو اس کی محنت کا صلہ مل گیا ہے۔ لیاقت نے سیٹھ موتی والا کی ہدایت کے مطابق سب گھر والوں کو یہی بتایا تھا کہ اس کا زیادہ تر وقت دوسرے شہروں میں گزرے گا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے وہ 15,000 اپنی امی اور ابو کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ اسے بار بار دعائیں دے رہے تھے۔ وہ انہیں خوش دیکھ کر مطمئن ہو گیا کہ میری وجہ سے میرے گھر والے آج بہت خوش ہیں، تو مجھے اور کیا چاہیے؟ دراصل یہ ایک تخریب کاروں کا گروہ تھا جو پڑوسی ملک کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی کی پیداوار تھا۔ انہیں اس ملک میں امن و سکون ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اس لیے انہوں نے سیٹھ موتی والا جیسے ضمیر فروشوں کو اپنا کرندہ بنا رکھا تھا، جو بے روزگاروں اور زمانے کے ستائے ہوئے نوجوانوں کو اپنے شکنجے میں پھانستے تھے۔
2 دن بعد اسے کام مل گیا۔ اسے بارود سے بھرا ہوا ایک بیگ ایک بازار میں ایسے رکھنا تھا کہ اسے یہ کام کرتے ہوئے کوئی نہ دیکھ سکے۔ اس نے یہ کام آسانی سے کر لیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد وہ اپنے اس کارنامے کی تفصیل ٹی وی پر دیکھ رہا تھا۔ شہر کے سب سے مصروف بازار میں بم دھماکہ ہونے کی وجہ سے 100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے اور زخمی سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ یہ دیکھ کر اسے ایک انجانے سے پچھتاوے نے گھیر لیا۔ اسے یوں لگا کہ اس نے ان کے خون کا سودا کیا ہے۔ اس نے یہ خیال آتے ہی خود کو سمجھایا کہ میرے ساتھ بھی تو ناانصافی ہوئی تھی۔ میں اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بے روزگار ہوں۔ میں جس ملازمت کا حقدار تھا وہ مجھے نہیں دی گئی۔ میں نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لیا ہے۔ اس میں اگر کچھ بے گناہ لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں تو کیا ہوا؟ جب جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ کی لپیٹ میں بے گناہ لوگ تو آتے ہی رہتے ہیں۔ میں ان ظالموں کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ اس کے بعد تو اس کا ضمیر سوتا چلا گیا۔ اس طرح کے تخریبی کارروائیوں والے کام کرنا اس کا معمول بنتا چلا گیا۔ پہلے پہل تو اسے افسوس ہوتا تھا، اب افسوس ہونے کی بجائے اسے ایک طرح سے خوشی حاصل ہوتی تھی۔ وہ اس طرح کے کام کر کے خوب خوش ہوتا تھا۔ وہ اپنے خیال کے مطابق اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لے رہا تھا۔ وہ اگر سوچتا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا کہ اگر بدلہ لینا ہے تو ان سے لینا چاہیے جنہوں نے اس کی حق تلفی کی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ان کے بدلے میں بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کا اسے کہاں سے حق حاصل ہو گیا؟ اس دوران اس نے دنیاوی لحاظ سے بہت ترقی کر لی تھی۔ ایک بڑے سے شہر میں جدید طرز پر تعمیر کی گئی کوٹھی کا وہ مالک بن گیا تھا، جہاں اس وقت ان کی رہائش تھی۔ 2 گاڑیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ملازم تھے۔ دنیا کی ایسی کوئی سہولت نہیں تھی جو انہیں میسر نہ تھی۔ اگر کبھی اس کا ضمیر اسے ملامت کرنا بھی چاہتا تو وہ اسے اپنی یہ کامیابیاں گنوا دیتا۔ اب اسے اتنی ترقی مل چکی تھی کہ اسے ان لوگوں میں اہم حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ جب بھی وہ کسی تخریب کاری کا منصوبہ بناتے تو اس سے مشورہ کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کے کارناموں سے متاثر ہو کر اسے ہیڈ کوارٹر میں بلایا جانے لگا۔ لیاقت واحد فرد تھا جو 1 سال سے کم عرصے میں اپنے بڑوں کا اتنا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ اسے ہیڈ کوارٹر بھی دکھا دیا گیا۔ انہوں نے ایک پہاڑی علاقے میں ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ بہانہ یہ بنایا جاتا کہ وہ سیر و تفریح کے لیے مری یا آزاد کشمیر جا رہے ہیں، لیکن وہ راستے میں ہی اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف مڑ جاتے تھے۔ آج صبح صبح اسے سیٹھ موتی والے کا فون آیا کہ وہ سیر کرنے کشمیر کی طرف روانہ ہو جائے۔ اسے اس فون کی سمجھ آ گئی تھی کہ اسے آج ہیڈ کوارٹر پہنچنا ہے۔ وہ جلدی جلدی تیار ہونے لگا۔ اس طرح کے پہلے بھی فون آتے رہتے تھے، اس لیے وہ پریشان نہیں ہوا اور مقررہ وقت پر ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا۔ سب لوگ آئے ہوئے تھے۔ ان کے مقامی سرگنا نے انہیں نئے کام سے آگاہ کیا تھا کہ ان کے دوست ملک سے انہیں یہ کام ملا تھا کہ اس بڑے شہر کی سپر مارکیٹ کو اڑا دیا جائے جس میں لیاقت نے کوٹھی لے رکھی تھی۔ سب کے مشورے سے اس کام کے لیے منصوبہ بندی کر لی گئی۔ اس مشن کے لیے لیاقت اور اس کے ایک ساتھی کو چنا گیا۔ لیاقت کو اس لیے چنا گیا تھا کہ یہ کام بہت اہم تھا، اسی لیے تو ان کے دوست ملک نے انہیں پہلے کی نسبت دگنا رقم دی تھی۔ لیاقت اس طرح کے کاموں میں اب ایک ماہر کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، بلکہ اس کا نام ہی کامیابی کی ضمانت بن چکا تھا۔ اس نے آج تک جتنے بھی ایسے کام کیے تھے ان میں انہیں 100% مطلوبہ نتائج ملے تھے اور ایک بھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا۔ مقررہ وقت پر جا کر انہوں نے سپر مارکیٹ میں دھماکہ خیز مواد پہنچا دیا تھا۔ ان بموں پر 2 گھنٹے بعد کا وقت درج تھا۔ یہ 2 گھنٹے اس نے ادھر ادھر گھوم پھر کر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ 2 گھنٹے بعد وہ ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں وہ چائے پینے کا بہانہ بنا کر آیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ اپنے اس تازہ کارنامے کا نتیجہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ جلد ہی ہوٹل کے ٹی وی پر اس کے کارنامے کے نتائج دکھائی جانے لگے۔ پوری سپر مارکیٹ زمین بوس ہو چکی تھی۔ ابھی تک جانی و مالی نقصان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا تھا۔ امدادی کارروائیاں جاری تھیں۔ مالی نقصان تو اربوں کا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ دل ہی دل میں خوش ہوا کہ انہوں نے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے ہیں۔ وہ ابھی وہاں سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل پر فون آنے لگا۔
اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو اس کا چھوٹا بھائی اسے فون کر رہا تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو بھائی، وہ کیا ہوا کاشف؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اپنے بھائی کے بولنے کا انداز سن کر وہ گھبرا کر بولا۔ اسے ایک انجانے سے خوف کا احساس ہونے لگا۔ آپ نے سپر مارکیٹ میں دھماکے کی خبر سنی ہے؟ ہاں سنی ہے، کیوں کیا ہوا؟ بھائی، امی اور فائزہ اور سائرہ آپی بھی وہیں گئی ہوئی تھیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سنتے ہی لیاقت کے پیروں سے زمین نکل گئی اور سر سے آسمان غائب ہو گیا۔ وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ بھیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ جلدی سے بتائیں کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے وہ خیریت سے ہوں۔ کاشف تو جانے اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں موبائل کب تھا؟ وہ تو نیچے گر گیا تھا۔ اس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو چکا تھا۔ لگتا تھا کہ جیسے اس کے جسم سے سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ وہ بھاگم بھاگ سپر مارکیٹ پہنچا، لیکن اب وہاں کہاں مارکیٹ تھی؟ وہ تو زمین بوس ہو چکی تھی، اور وہاں اب صرف اور صرف مارکیٹ کا تباہ حال ملبہ پڑا تھا جو لوگوں کو عبرت کا درس دے رہا تھا۔ امدادی کام تیزی سے جاری تھا، لاشوں اور زخمیوں کو ملبے سے نکالنے کا کام بھی جاری تھا۔ لیاقت کو وہ ملبہ منہ چڑھاتا محسوس ہوا۔ اسے یوں لگا کہ وہ ملبہ اس پر ہنس رہا ہے اور کہہ رہا ہو کہ دیکھ لیا، دوسروں کے لیے گھڑا کھودنے کا نتیجہ۔ وہ اپنے بال نوچنے سے خود کو جانے کیسے باز رکھے ہوا تھا۔ اس نے گھر کی راہ لی کہ شاید وہ واپس گھر لوٹ آئی ہوں۔ وہ کس طرح گھر پہنچا اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ گھر آ کر پتہ چلا کہ ابھی تک ان میں سے کوئی بھی لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ وہ انتظار کی سولی پر لٹک رہے تھے، لیکن اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ اس کی امی اور بہنیں زندہ نہیں ہیں، اور اس بات کی تصدیق شام تک ہو گئی۔ ان کی لاشیں انہیں شناخت کے بعد مل گئی تھیں۔ وہ خود کو ان کا قاتل سمجھ رہا تھا۔ اچانک اس کے ضمیر نے اسے کچوکے لگانے شروع کر دیے۔ تم اپنی امی اور بہنوں کے قاتل نہیں ہو۔ نہیں، میں ہی ان کا قاتل ہوں۔ نہ میں وہاں دھماکہ خیز مواد رکھتا، نہ ہی وہ اس دھماکے کی زد میں آتی۔ اس کی بات سن کر اس کا ضمیر طنزیہ کہہ کے لگانے لگا۔ اچھا، ان کو تو تم نے قتل کیا ہے، اور باقی جو لوگ اس میں مارے گئے ہیں، معذور ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے کیا پتا؟ ہا ہا ہا۔ اس سے پہلے جو تم نے ایسی تخریبی کارروائیاں کی ہیں یا مشورے دیے ہیں اور منصوبہ بندیاں کی ہیں، ان میں مرنے والوں، زخمی ہونے والوں اور معذور ہونے والوں کا کون ذمہ دار ہے؟ اب خود پر افتاد پڑی ہے تو تب ہی اپنوں کا احساس ہوا ہے۔ دوسرے یاد بھی نہیں آئے تمہیں؟ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیا تم نے تعلیم یہی کام کرنے کے لیے حاصل کی تھی؟ وہ اپنے بال پکڑ کر نوچنے لگا۔ اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ کئی دن ہو چکے تھے اس نے کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، اور اگر کسی وقت اس کی آنکھ لگ ہی جاتی تو اسے خواب میں اب تک اس کی وجہ سے مرنے والے دکھائی دیتے، جو اس کا گریبان پکڑ پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کر کہتے کہ بتاؤ ہمارا کیا قصور تھا۔ ضمیر اسے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ جس طرح اسے دکھ ہو رہا ہے، اسی طرح ان لوگوں کو بھی تو ہوتا ہوگا جن کے پیارے اس کی تخریبی کارروائیوں کی نظر ہو گئے تھے۔ اس نے خود کو پولیس کے حوالے کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس طرح وہ کچھ تلافی کرنا چاہتا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے یاد آ گیا کہ اس کے گروہ کی پہنچ بہت اوپر تھی۔ ان کے گروہ میں بہت بڑی بڑی شخصیات تھیں جنہوں نے صرف چند روپوں کے بدلے اپنا ایمان تک بیچ ڈالا تھا۔ وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اسے اپنی امی اور بہنوں کی موت کا صدمہ ہے۔ آخر اسے ایک منصوبہ سوجھ گیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی حالت درست کی، کیونکہ اس کے منصوبے میں ذرا سے بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور وہ اپنے آپ پر کسی کو ذرا سا بھی شک کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ اس کے ذہن میں کیا منصوبہ پل رہا ہے۔ پھر وہ اپنے منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ جلد ہی اس نے تیاری مکمل کر لی۔ اسے اس کام میں زیادہ دشواری پیش نہ آئی، کیونکہ اس نے اپنے تعلقات بہت بڑھا رکھے تھے، اور اسے پتہ تھا کہ اس کی مطلوبہ اشیاء کہاں سے ملیں گی۔ آخر وہ دن بھی آن پہنچا جس کے لیے اس نے یہ تیاری کر رکھی تھی۔ ہیڈ کوارٹر میں ایک خصوصی اجلاس تھا جس میں اس گروہ کے سب بڑے بڑے شامل تھے۔ اس کا شمار بھی اب خاص لوگوں میں ہوتا تھا، اس لیے اسے بھی بلایا گیا تھا۔
وہ مکمل تیاری کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ جلد ہی اجلاس کی کارروائی شروع ہو گئی۔ ایک اور منصوبہ زیر بحث تھا۔ ان کے دوست ملک نے انہیں ایک اور بہت بڑا تخریبی کارروائی کا کام دیا تھا۔ وہ اس کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ اس کام کو زیادہ سے زیادہ اچھے اور محفوظ طریقے سے کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کا چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا اور وہ بڑھ چڑھ کر بحث میں حصہ لے رہا تھا۔ آخرکار اس کے ترتیب دیے ہوئے منصوبے کو منظور کر لیا گیا۔ اب اجلاس اختتامی مراحل میں تھا کہ وہ اچانک بول اٹھا، ہمارا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے۔ اب یہ ہیڈ کوارٹر اور ہم سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ سیٹھ موتی والا گررایا۔ یہ بکواس نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ میں پہلے پاگل تھا، ہوش تو اب آیا ہے، اس لیے اللہ حافظ۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کرتا، اس نے اپنا ہاتھ سینے کی طرف بڑھا دیا اور بٹن دبا دیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور وہ پہاڑ کا وہ غار بیٹھتا چلا گیا۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اب وہاں کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ اس نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ اب اسے کسی کے تعلقات کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ اب وہ سب وہاں پہنچ چکے تھے جہاں کسی کے تعلقات کام نہیں آتے۔ ایک بار تو اس نے ملک دشمن عناصر کا جمع جمایا نظام تباہ و برباد کر دیا تھا، اب اسے یہ نظام دوبارہ بنانے کے لیے کافی عرصہ درکار ہوگا۔ جی تو پیارے دوستو، آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیے گا۔